Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدأ لكم الله بهما خيرا منهما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جس میں وہ لعب و لعب کرتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ان دونوں دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن مقرر کر دیے ہیں اور وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ خوشیاں اور یہ تہوار کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے یہ 2 دن خوشی ہم مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ اسلام نے تمہیں 2 خوشیاں دی ہیں، تم ان 2 خوشیوں کو منایا کرو۔ ایک عید الفطر کی خوشی ہے، یعنی جسے چھوٹا عید یا عید الفطر کہا جاتا ہے جس میں لوگ فطرے کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور دوسرا عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید۔ یہ 2 خوشیاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں کچھ چیزوں کی صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ میری سنت یہ ہے، یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ تم ان 2 جو تہوار ہیں تمہارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، ان 2 تہواروں کو منایا کرو، کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بلکہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں متعدد روایات اور حدیث مطہرہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہ بہت سارے فضائل صحابہ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ جو یہود و نصارہ یا اسی طرح وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور وہ جو تہوار مناتے ہیں تم وہ تہوار نہ منایا کرو، کیونکہ ان تہوار کے منانے سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے، تو دوسری طرف سنت کی مخالفت بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تہوار کے منانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح بعض فقہاء کرام تو فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو غیر مسلم یعنی غیر مسلموں کے ملک میں رہتا ہے اور جب ان کے تہوار آتے ہیں تو وہ ان کے تہوار میں شرکت کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان ان کے تہوار میں شرکت کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے تہوار کے اندر وہ چیزیں بھی کی جاتی ہیں یا وہ رسم و رواج ادا کیے جاتے ہیں جو اسلام کے سری مخالفت کرتے ہیں، یعنی جس سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شرک پر مبنی ہوتی ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں شامل کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایسی چیزوں کو جو اسلام کے مخالف ہوں ان کو دیکھنا اور ان کو اختیار کرنا اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے اور ان چیزوں سے اجتناب کرے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو یہ خوشیاں ہیں جو سنت طریقہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.